رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، دنیا میں ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے پڑھا لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں خود تو نہیں پڑھا لیکن اپنی اولاد کو ضرور پڑھاؤں گا۔ جو والدین پڑھے لکھے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جو کمی کوتاہی ہم میں رہ گئی ہے وہ ہماری اولاد میں نہ رہے۔ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم مزدوری کر لیں گے، ڈبل محنت کر لیں گے، ڈبل مشقت کر لیں گے، ڈبل مزدوری کر لیں گے، لیکن اپنی اولاد کو پڑھائیں گے ضرور۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے، پڑھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو شامل کر لیں، اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد دین کے لحاظ سے بے دین ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کسی والدین سے پوچھ لیں بھی آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، وہ کہے گا جی میرا بچہ پڑھتا ہے۔ بھی کیا پڑھتا ہے وہ نہیں پتہ کیا پڑھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے والدین کو یہ نہیں پتہ ہوتا اس کا بچہ پڑھتا کیا ہے۔ والدین کہتے ہیں جی ہمیں تو بس یہ فکر ہوتی ہے مہینے بعد ہم نے بڑے اسکول کی فیس دینی ہے، ٹیوشن کی فیس دینی ہے اور دیگر پڑھائی کے اخراجات ہیں وہ پورے کرنے، ہمیں تو یہ ٹینشن ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں میرا بچہ پڑھتا کیا، بس پڑھ رہا ہے بڑے اسکول میں۔ محترم بھائیوں، نظر رکھا کریں کہیں ہماری اولاد بے دین تو نہیں ہو رہی۔ آج جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دین پڑھ کے کیا کرنا ہے، دین سیکھ کے کیا کرنا ہے، دین کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ دین جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس دین کو، جس کتاب کو، جس حکمت کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب اس کی ویلیو نہیں رہ گئی۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بچوں کو دین کا سرے سے ہی نہیں پتہ، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ کے کیا کرنا ہے، آپ AI سیکھ لیں، آن لائن کاروبار سیکھ لیں، پیسہ کمائیں۔ نئی نسل کا ذہن یہ بن چکا ہے بس مقصد ہے پیسہ کمانا، محنت کریں پیسہ کمائیں۔ بچے کہتے ہیں جی ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں، وہ پیسہ حلال کا ہے، حرام کا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس مقصد ہے پیسہ کمانا۔ اور اگر کوئی سمجھا بھی دے بھئی ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں، بھئی چور بھی تو اپنی محنت کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کسی کی حویلی میں جا کر اس کی گائے کو، بھینس کو وہاں سے کھولنا، چوری کرنا محنت نہیں ہے؟ تو کیا یہ محنت ٹھیک ہوگی؟ کسی کو آپ کہہ دیں یہ شراب کی بوتل ہے دوسرے شہر میں چھوڑا، ہم آگے سے کہہ دیں ہم نے تو اپنی محنت ہی لینی ہے، ہمیں کیا غرض ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی حرام ہے۔ آپ آن لائن کاروبار کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو اپنی محنت لیتا ہوں، مجھے کیا کام حلال کا ہے حرام کا، مجھے کیا مطلب۔
نہیں، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے دین کی ویلیو نہیں ہے، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس کو دین دے دیا گیا، جس کو دین کی سمجھ ہے، اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی ہے، ہر قسم کی بھلائی عطا کر دی گئی ہے۔ یہاں پھر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے دنیا پڑھ لو، فائدے بہت ہیں، سکیل بڑھ جائیں گے، 14ویں سے 16واں، 18واں، 19واں، 20واں، 21واں، 22واں گریڈ مل جائے گا۔ دین پڑھ کر کیا ملتا ہے؟ نئی نسل کا ذہن بنایا جا رہا ہے دین پڑھ کر کیا ملے گا، اور دنیا پڑھ لیا 22واں گریڈ مل جائے گا، دین پڑھ کے کیا ملے گا؟ جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، گریڈ ہم بھی دیتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرے گا ہم اسے بلند درجات عطا کریں گے، بڑے بڑے گریڈ دیں گے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، ہم اتنا بڑا گریڈ دیں گے کہ ہم اسے جنت عطا کر دیں گے، اس سے بڑا اور کیا گریڈ چاہیے؟ لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دین کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا پڑھ لو، دنیا کما لو، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گا، مرتبہ مل جائے گا، مقام مل جائے گا، سوسائٹی میں لوگ احترام کی نظر سے دیکھیں گے، آپ کی طرف کو اونچی آواز میں بولے گا نہیں، شان و شوکت مل جائے گی، سارا کچھ مل جائے گا۔ دین سے کیا ملے گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین پڑھنے والے کو کتنا بڑا مقام دے رہے ہیں۔ فرمایا اگر دین پڑھو گے، فرمایا ایک دین پڑھنے والا آدمی جو دین پڑھ چکا ہو، عالم بن چکا ہو، فرمایا ایک عالم کی ایک عبادت گزار پر، اب دیکھیں عامی بندے میں عبادت گزار میں بڑا فرق ہے۔ عامی بندہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں۔ عبادت گزار کسے کہتے ہیں؟ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، یہ ہے عبادت گزار۔ فرمایا ایک عالم کی ایک عبادت گزار پر فضیلت اتنی زیادہ ہے جتنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے کسی ادنا مسلمان پہ فضیلت ہے۔ اب ایک مسلمان پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی زیادہ فضیلت ہے؟ فرمایا ایک عبادت گزار پہ ایک عالم کو اتنی فضیلت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کا پڑھ لو، عزت شان و شوکت مل جائے گی، مجھے یہ بتلائیں اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات، فرشتوں سمیت زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ حشرات الارض، مچھلیاں سمندر میں، اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا گریڈ چاہیے؟ محترم بھائیو، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری، آپ جتنی مرضی بڑی اونچی پی ایچ ڈی کر لیں، اسکالر بن جائے، انتہا کی ڈگری آپ حاصل کر لیں، مرنے کے ساتھ ہی آپ کی ڈگری ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد آپ کی ڈگری کی ویلیو ہے ختم ہو گئی۔ دین کی ڈگری ایسی ہے مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنا مقام بڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ 22واں سکیل ہو جائے نا میرا ریٹائرمنٹ سے پہلے تو پینشن اچھی مل جائے گی، ریٹائرمنٹ اچھی مل جائے گی، اس کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کر لو، جب تمہاری ریٹائرمنٹ ہوگی، اس دنیا سے جاؤ گے، تمہیں جنت مل جائے گی۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تمہاری ریٹائرمنٹ کے طور پر تمہیں جنت ملے گی۔ اس سے بڑا اور کیا مقام چاہیے؟ اس سے بڑی اور کیا ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک بنگلہ خرید لیں گے، اللہ پوری جنت دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت پوری جنت سے نواز رہے۔ محترم بھائیو،
واللہ میری بات کا قطعاً مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم بچوں کو حاصل نہ کروائیں، وہ بھی کرائیں۔ میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بے دین ہو رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے چکر میں ہمارے بچے بے دین ہو رہے ہیں۔ آج ہماری بحث کیا ہوتی ہے؟ محرم کا مہینہ آ گیا، لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب بتلاؤ روزہ 9 محرم کا رکھنا ہے 10 محرم کا رکھنا ہے؟ ہم ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بڑی عید آ گئی، مولوی صاحب بتلائیں کٹے کی قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ اللہ کی قسم، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں، مارکیٹوں میں، تجارتی مراکز میں لوگ بے دین ہو رہے ہیں۔ ہم ابھی تک اس مسئلے میں اڑے ہوئے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، لوگ سرے سے بے دین ہو رہے ہیں۔ اور لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو رفع الیدین تو بعد کی بات ہے۔ رفع الیدین تو اس کے لیے ہے جس نے نماز پڑھنی ہے۔ ہماری لڑائی رفع الیدین پہ ہے، لوگ سرے سے بے نماز بے دین ہو رہے ہیں۔ اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ اس لیے محترم بھائیوں توجہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ہمارے بچے بے دین تو نہیں ہو رہے۔ دیکھو دین کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو دین کا علم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا ہے۔ انبیاء کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہستیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے۔ اور ہم دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جب وہ قاتلہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے، انہوں نے 6 بندوں کو منتخب کیا تھا حکومت کے لیے۔ ان 6 بندوں میں ان کا بیٹا شمار نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا آپ اپنے بچے کو شمار کیوں نہیں کرتے؟ اب ان کا بیٹا پتہ ہے کون تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھیں جن کے بارے میں یہ مشہور تھا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دیکھنی ہو ابن عمر کو دیکھ لو۔ جو کہتا ہے نا میں فلاں کام کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے، وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ لو، کیونکہ وہ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفے کے لیے منتخب نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ کہا میرے بچے کو طلاق کے مسئلے نہیں پتہ، تم حکومت کی بات کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو خلیفہ نہیں بناتے کیونکہ بچے کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، اور ہمارے حکمرانوں کو نمازیں تک نہیں آتی، طلاق کے مسئلے تو دور کی بات ہے۔ ان کو تو ناظرہ قرآن نہیں آتا اور ہم ان کو حکمران بناتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا نماز میں، یعنی قاتل کو پتہ تھا خلیفہ وقت نماز سے سستی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان پر حملہ ہوا قاتلانہ، مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، یعنی قاتل کو پتہ تھا خلیفہ وقت نماز کے لیے مسجد میں ضرور جائے گا۔ کیا ہمیں ہمارے حکمرانوں کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں وہ نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور پتہ نہیں نماز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، پڑھنا نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ ہماری بے دینی کا عالم یہ ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور جی دین کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق، اور ان دینداروں کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق؟ کیا محترم بھائیوں لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ؟ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے صحابہ اکرام دین کے داعی تھے، وہ کچھ دنیا کی پی ایچ ڈی سکالر نہیں تھے، وہ دین کے داعی تھے، آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دین کا حکومت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، کیوں نہیں تعلق بھی؟ اور دینداروں کو حکومت دیں
جس طرح دیندار لوگ اپنے کام میں سنجیدہ ہیں، انشاءاللہ حکومت میں بھی سنجیدہ ہوں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دین کو بالکل ہم نے دور کر دیا ہے، بلکہ دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دین کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، دین کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، شدید قحط سالی ہو، شدید قحط سالی ہو، بارشیں نہ ہوں، فصلیں ختم ہو جائیں، جانور مر جائیں، لوگوں کو پیاس کی شدت ہو، ایسے عالم میں جتنی شدت کے ساتھ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا اتنی شدت کے ساتھ ہر مومن کو دین کے علم کی ضرورت ہونی چاہیے۔ جس طرح پیاس لگتی ہے، قحط سالی کا زمانہ اور شدت سے ضرورت ہوتی ہے پانی کی، چشمے سوکھ چکے ہیں، کنویں سوکھ چکے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بارش کی ضرورت ہے، فرمایا اسی طرح تمہیں دین کی ضرورت ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے لڑنے کا حکم دیا۔ کیا ایسا حکم نہیں آ سکتا تھا؟ اے پیغمبر آپ کی ہستی بڑی محترم ہے، بڑی عزت والی ہے، مقام والی ہے، آپ مدینے میں رہیں، صحابہ کو بھیج دیں۔ نہیں، ایسا حکم نہیں آیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ آیا ہے، آپ لڑیں ان کے ساتھ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اے لوگو میرا دل کرتا ہے میں الہ کلمات اللہ کے لیے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں بار بار شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ کائنات کا امام اپنی جان دینے کے لیے دین کی خاطر تیار ہو جائے، اور ہم میرے سمیت ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے، ہم دین کو زخمی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں؟ دین کی خاطر خون بہا رہے ہیں کہ دین کا خون کر رہے ہیں؟ ہم نے دین کا خون کر دیا ہے، ہم نے دین کو زخمی کر دیا ہے۔ چیزا کہ دین کی خاطر ہم نے زخم لینے تھے، دین کی خاطر ہم نے محنت کرنی تھی، ہم نے دین کا خون کر دیا ہے۔ آج جس طرح میں نے شروع میں بات کی ہے، ہماری اولادیں خاص طور پہ، نئی نسل خاص طور پہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں، جب ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں کے علاوہ بھی اگر کسی انسان کو جاب ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ اس سے میرے دین کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں سوچتا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آ جائے، اگر آپ دین بچاتے ہیں دنیا ساری ضائع ہوتی ہے، یعنی اگر دین کا نقصان کرتے ہیں دنیا کا فائدہ ملتا ہے، اور اگر دنیا کا فائدہ کرتے ہیں دین کا نقصان ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ ہم میں سے لوگ کیا کہیں گے؟ اور دنیا کا مال و دین کی خیر ہے، بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام جب انہیں کہا گیا حیت لک، میری طرف دیکھیں، بدکار عورت نے دعوت دی، حیت لک، بدکاری کی دعوت دی۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے دین کا نقصان کرتے، دنیا ساری مل جانی تھی۔ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ساری دنیا مل جانی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے دنیا کا نقصان کیا، دین کو بچایا، اور دین کو بچانے کے جرم میں مفسرین لکھتے ہیں 9 سے 10 سال یا اس سے بھی زیادہ جیل کے اندر رہ کر ہے۔ جرم کیا تھا؟ دین کو بچایا، دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ دنیا تباہ ہو گئی، 10 سال کم و پیش جیل میں چلے گئے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، دین تو بچا لیا۔
کیا ہم اتنے سنجیدہ ہیں دین کے معاملے میں؟ میری فلاں جاب ہے یا فلاں یونیورسٹی والے ہیں، فلاں کالج والے ہیں، اگر میں وہاں پہ جاؤں میرے دین کا نقصان ہوگا اس لیے میں نہیں جاتا۔ ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھی نوکری ملنی چاہیے، دین کی خیر ہے، اچھی نوکری ہو، اچھی تعلیم ہو، باقی دین کی خیر ہے۔ اور محترم بھائیو، جیسا سلوک ہم دین کے ساتھ کریں گے، اللہ کے دین کے ساتھ کریں گے، اللہ ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ کرے گا، اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ جو رویہ، جو سلوک ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں، وہی رویہ، وہی سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یہ جو قرآن کا آخری جملہ ہے نا، واکن من الجاہلین، اس پر غور کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں نے اس وقت دنیا کو ترجیح دے دی، میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ سب سے بڑا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، جس کو طاغوت کا نہیں پتہ وہ جاہل ہے۔ نہیں، اصل میں جاہل کون ہے؟ جس کو طاغوت کا نہیں پتہ وہ بھی جاہل۔ اصل جاہل یہ ہے جس کو قرآن نے جاہل کہا ہے۔ کون جاہل ہے؟ کہ اس کے سامنے دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس نے دنیا لے لی، دین کو پیچھے کر دیا۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے۔ اکم من الجاہلین، اگر اس وقت میں نے دنیا کو ترجیح دی، سب سے بڑا جاہل میں ہوں۔ اس لیے میں دین کو ترجیح دوں گا، 10 سال جہل میں گزار لوں گا، دین کو ترجیح دوں گا، میں اپنے دین کا نقصان نہیں کروں گا۔ محترم بھائیو، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، دین کے علماء، بڑے بڑے علماء جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا تھا، آپ دیکھ لیں بڑی شدت کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور نئے لوگ دین کی طرف آ نہیں رہے، پرانے دنیا سے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ ان اللہ یقبض العلم انتزاعا، ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں سے دین اٹھا لے گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن دین ختم ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، پھر دین کیسے ختم ہوگا؟ اگر دین لوگوں کے سینوں میں ہے تو دین کیسے ختم ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علماء کو فوت کرے گا، دین ختم ہوگا۔ کتنی تیزی کے ساتھ علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ یحییٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی دین کے عالم تھے، دنیا سے چلے گئے۔ مبشر احمد ربانی صاحب چند دنوں پہلے دین سے چلے گئے۔ سلفیہ کے ایک استاد تھے صدیق صاحب، حدیث کی کتاب ترمذی پڑھا رہے ہیں، فوت ہو گئے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی خبر ہے، فلاں عالم دنیا سے جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ علماء جا رہے ہیں، نئے لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے دین کی طرف۔ جتنی تیزی سے علماء جا رہے ہیں اتنی تیزی سے نئے عالم نہیں بن رہے، کیونکہ نئی نسل کا دین کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، شوق ہی ختم ہو گیا ہے۔ جبکہ ہم تو اس کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آہستہ آہستہ علماء فوت ہو جائیں گے، حتیٰ اذا لم یترک عالما، جب کوئی بھی عالم زندہ نہیں بچے گا، اتخذ الناس جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ فرمایا پھر ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فصلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ لوگوں کو بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مذہبی اسکالر سمجھنے والے، یہ سہل عدیل جیسے لوگ
ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور عوام الناس ان کو دین کے عالم سمجھ کر ان سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے عالم دنیا سے جا رہے ہیں، نئے عالم اس حساب سے آ نہیں رہے، اور علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو عالم بن رہے ہیں ان کا وہ مرتبہ، وہ مقام اب نہیں ہے، ان کو وہ عزت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانے میں مجاہد ایک تابعی تھے، تابعی کالے رنگ کے تھے، غلام تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ ایک شاگرد جو عبداللہ بن عباس کے تھے، کالا رنگ بھی ہے، غلام بھی ہے، لیکن دین کا علم ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، میں شروع میں بتلا چکا ہوں کہ لوگ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا کرتے تھے جس نے سنت دیکھنی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ لے۔ عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں، جب یہ مجاہد اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ان کے گھوڑے کی مہار پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تابعی ہیں، تابعی مجاہد عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، میرا فرض بنتا ہے آپ کا احترام کروں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، لیکن ہماری تربیت بھی یہ کی گئی ہے کہ ہم علماء کا احترام کریں۔ میں تیری عزت اس لیے کر رہا ہوں، تو دین کا عالم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے یہی کام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے کیا کرتے تھے، ان کی مہار پکڑ لیتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے عبداللہ آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، رشتہ دار ہیں، میرا فرض بنتا ہے میں آپ کا احترام کروں۔ آگے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیا کرتے تھے نہیں تیرے پاس دین کا علم زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے 3 چیزوں کا احترام کرنا گویا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ ان کے احترام کو اللہ نے اپنا احترام قرار دے دیا۔ ان میں سے ایک سفید داڑھی والے بزرگ، ان کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اور محترم بھائیوں بزرگوں کا احترام کیا کریں، جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے ان کا احترام کیا کریں، وہ بیچارے بزرگ ہیں، کمی پیشی ہو جاتی ہے، انسانی ناطے سے غلطی ہو جاتی ہے، درگزر کیا کریں، ان کا احترام کرنا گویا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا انصاف کرنے والا بادشاہ، حکمران اگر انصاف کرنے والا ہو اس کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اور تیسرا فرمایا حامل القرآن، حامل القرآن، قرآن اٹھانے والا، قرآن کا عالم، اگر وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے، حق بیان کرتا ہے، اس کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لیس من امتی، لیس من امتی، کتنا سخت جملہ ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون ہم میں سے نہیں ہے؟ فرمایا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کریں فرمایا ہم میں سے نہیں، بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اور تیسرا جملہ فرمایا جو بندہ علماء کا حق ادا نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع صغیر کی یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو جو عالم بن رہے ہیں اس کا وہ احترام اب نہیں رہا معاشرے میں۔ آج سے 20-30 سال پہلے علماء کا ایک احترام ہوتا تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ لوگوں میں دینی رجحان ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے محترم بھائیو دیکھیں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے قابل بچے کو دین کا عالم بنائیں،
دیکھیں نا آج لوگ علماء پہ باتیں تو کرتے ہیں، دیکھیں علماء بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عالم غلط کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اور 2-4 علماء کے گناہ کی وجہ سے وراثت انبیاء کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ یہاں لوگ بیٹھ کر ایک طرف سے علماء کے بارے میں سبھی کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دینی رجحان ختم ہو گیا ہے، جبکہ علماء تو ورثۃ الانبیاء تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو مقام دے دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء تھے۔ انما کلمہ حسر ہے قرآن میں کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتا ہی وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے۔ تو اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہے کہ علماء اب پہلے جیسے نہیں رہے، علماء میں برائیاں بہت زیادہ ہیں، علماء میں گناہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ ایسا کریں نا، آپ جو آپ کا بچہ ماشاءاللہ اچھا ہے، سمجھدار ہے، نیکی تقوی والا ہے، اس کو عالم بنا دیں تاکہ علماء ٹھیک ہو جائیں۔ ہماری بھی تو صورتحال یہ ہے نا کہ جو بچہ سمجھدار ہے، ذہین ہے، اس کو انگلش پڑھا لو۔ میں خود ننکانہ کے اندر رہا، وہاں ہم بچوں کو پڑھاتے تھے مدرسے میں، ہمارے پاس والدین آتے تھے، قاری صاحب اس بچے کو داخل کرنا ہے، یہ گھر میں تنگ کرتا ہے، اسکول میں تنگ کرتا ہے، اسکول والے اس کو رکھتے نہیں ہیں، اب اس کو مدرسے میں رکھ لو۔ ہم نے بھی تو دین کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا ہے، جو بچہ چلتا نہیں ہے، تنگ کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، نکما ہے، اس کو مدرسے میں داخل کر دو۔ جو اچھا ہے، ذہین ہے، محنتی ہے، اس کو انگلش پڑھا لو۔ تو پھر جیسا بونا ہے ویسا ہی کاٹنا ہے نا، اور جیسے بچے ہم مدارس میں بھیجیں گے ویسے ہی علماء بنیں گے۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے ذہین بچوں کو، جو قابل بچے ہیں، ان کو دین کا علم حاصل کرائیں، تاکہ نئے آنے والے علماء تو اچھے ہوں نا، ذہین علماء ہوں، نیکی تقوی والے علماء ہوں۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ اپنا نہیں، کم از کم اور محلے سے کسی ایک بچے کو تیار کر لیں، واللہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جو بندہ مجاہد کے لیے سامان تیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا جہاد کرنے والے کو دیتے ہیں۔ اس نے فرمایا جو بندہ ایک عالم کو تیار کرواتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جس طرح عالم کو ثواب ملتا ہے۔ جتنا عالم کو ثواب ہے اتنا ہی اسے ثواب ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک تھے، 5 بڑے نبیوں میں سے، لیکن جب ان کو پتہ چلا نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں عیب ہے، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب میں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھوں، دین سیکھوں، یہ تو عیب ہے۔ عیب نہیں ہے۔ جب جلیل القدر پیغمبر خضر علیہ السلام کے پاس جا کر علم حاصل کر سکتے ہیں، تو انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، کم از کم ہمیں ناظرہ پڑھنا آتا ہو، ہمیں نماز آتی ہو، نماز کے ترجمے کا پتہ ہو، قرآن کے ترجمے کا پتہ ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں محترم بھائیوں۔ اور پھر آخری حدیث سناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ دین کی سمجھ اس انسان کو دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دین کی طرف آ جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کر لیا، بھلائی والا معاملہ کر لیا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، جہاں ہمیں اپنے بچوں کی صحت کی فکر ہوتی ہے نا، ہمیں بچے کا رنگ پیلا ہو گیا ہے تو ہمیں یہ بھی فکر ہو کہیں میرا بچہ بے دین تو نہیں ہو گیا۔ جہاں ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا میرے بچے کی انگریزی آتی ہے کہ نہیں آتی، وہاں پہ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے اور میرے بچے کو دین بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو یہ فکر کریں گے تو ہماری نئی نسل دین کی طرف آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے سستی کر لی، آنکھیں بند کر لی، تو محترم بھائیوں نئی نسل روز بروز الحاد کا فتنہ بڑھ رہا ہے، لوگ بے دین ہو رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی دین کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره